سب سے پہلی چیز، رمضان سے قبل آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، اخلاص کا اہتمام۔ رمضان میں اپنی نیت صاف رکھیں۔ رمضان کے روزوں سے آپ وزن کم کرنے کا خیال نہ رکھیں، رمضان کی وجہ سے وہ عبادت ہے۔ روزے میں کیا کریں؟ اللہ کی رضا، میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کھانا چھوڑوں گا، پینا چھوڑوں گا، روزے کی حالت میں اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج اپنا بنے، اور اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا۔ یہ مجاہدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ روزے اس لیے نہ رکھیں اگر میں نے نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آدمی بعض اوقات نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے 2 غلط طریقے ہیں۔ ایک، عزت پانے کے لیے، 2، عزت بچانے کے لیے۔ کبھی آدمی نیکی کرتا ہے عزت پانے کے لیے، صدقہ خیرات کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بہت ساری تلاوت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ لوگ دیکھ کے کہیں کیا نیک انسان ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنی نماز پڑھتا ہے، کتنا فلاں عمل کرتا ہے۔ کبھی عزت پانے کے لیے ہوتا ہے، کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ کیا بولیں گے؟ بے نمازی ہی ہے۔ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ روزہ نہیں رکھتا۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے۔ روزہ آپ رکھیں اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں۔ دل میں باتیں آئیں گی، آپ ریجیکٹ کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، بچ گئے۔ ایکسیپٹ کیے، پھنس گئے۔ کیونکہ قلب پر بہت سارے افکار وارد ہوتے رہتے ہیں، یا تو دل اس کو قبول کرتا ہے یا تو اس کو رد کرتا ہے۔ اس کی نجات بری باتوں کے رد کرنے میں ہے، اور اس کی ناکامی ان کے قبول کرنے میں ہے۔ آپ کا دل میدان کی طرح ہے، اس میں یہاں وہاں سے کچرا آئے گا، آپ اگر اس کو صاف کریں گے تو آپ بچ گئے، کچرا جمنے دیا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں۔ تو دل کے اندر خیالات آئیں گے، آپ اس کو صاف رکھیں، اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کے لیے عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو چھوڑتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے۔ علماء نے کہا روزہ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ صوم اللہ کے لیے ہے، باقی نیکیاں جتنی بھی ہیں ان نیکیوں میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، یہ آدمی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نیکی میں مشغولیت اس کا اظہار ہوتی ہے، اس کو چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ اور علماء نے کہا بس ایک نیکی ایسی جس کو آدمی چھپا کے بھی کرتا ہے، وہ ذکر اللہ کا دل میں ہے۔ لیکن عام طور سے نیکیاں جتنی بھی ہیں، جو فرائض ہیں، جو احکام ہیں، اعمال ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان میں آپ دیکھیے ساروں کا اظہار ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب تک آدمی بولے نہیں کہ میرا روزہ ہے، اس کی بھوک کی وجہ معلوم نہیں پڑتی ہے۔ کیوں نہیں کھا رہے بھائی آپ؟ ڈائٹنگ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ نہیں ملا کھانا۔ کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ بھول گیا، ہو سکتا ہے نا۔ لیکن روزہ کب بنا؟ ہو اس کی نیت کی وجہ سے۔ لہٰذا روزہ میرے لیے ہے، وہ بھوک پیاس اللہ کے لیے تھی، وہ قیمتی بنی، اور یوں ہی بھوکا رہتا کوئی قیمت اس کی نہیں، اس کی قیمت اللہ کے لیے ہونے کی وجہ سے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کی نسبت اپنی طرف کی۔ نماز کا بدلہ بھی تو اللہ دے گا نا، حج کا بھی اللہ دے گا، زکوٰۃ کا بھی اللہ دے گا، ذکر و تلاوت کا بھی اللہ دے گا۔ پھر روزے کے بارے میں خاص کیوں؟ اس کی اخلاص کی شان ہے، اس میں اخلاص کی شان ہے، لہٰذا اللہ اپنی طرف سے اس کو اجر دے گا۔ بعض روایتوں میں اس طرح سے کہ ہر آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملے گا، سوائے روزے کے۔ اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب۔ امام قرطبی فرماتے اس آیت اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا اجر کتنا ملے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی قید اور کوئی حد اس کی نہیں ہے۔ جب وہ خالص اللہ کے لیے ہے اور اپنی حاجات بندے نے اللہ کے لیے چھوڑی، جائز چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا نا،
جائز چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا اور چھپا کے چھوڑا، معلوم بھی نہیں کسی کو روزہ رکھے ہوئے، تو اس اخلاص کی وجہ سے اور اللہ کی خاطر اس قربانی کی وجہ سے اتنا بڑا اس کا معاملہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کو دے گا کہ کوئی حساب اس کا نہیں کر سکتا ہے، اور خود اللہ دے گا اس کا۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اب اتنی بڑی نیکی ہے جس کا بے حساب اجر ملنے والا ہے، اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ کرے اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، صرف بھوک پیاس بن کے رہ جاتا ہے۔ کیوں برباد کرے اپنا روزہ؟ آدمی بولے 30 سال سے میں روزے رکھ رہا ہوں، ایک روزہ نہیں چھوٹا میرا۔ کیوں بولا تو؟ بولا کیوں؟ تعریف کے لیے گیا سب۔ سوچیے ہم لوگ اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں سمعہ کے ذریعے سے۔ سمعہ کیا ہے؟ نیکی کرنا اور اس کو براڈ کاسٹ کرنا، بلکہ بعض اوقات تو عادت یہ ہوتی ہے کہ جو نہیں کیا اس کو بھی براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ 10 سال کی بجائے 20 سال بول دے، کون گننے والا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ 10 میں تھوڑی تعریف ہے تو 20 میں تو اور ہوگی ہے۔ کیوں؟ اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ ہاں کہیں اظہار اس کا ضروری ہوتا ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، ترغیب کے لیے، ٹھیک، جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ روزہ اللہ کی خاطر، کوئی اور غرض اس میں نہیں ہونا چاہیے۔